دعوت اسلامی تیری نور مسیح ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, let's watch the Madani news of Dawat Islami. The headlines. We love Dawat Islami. Nizami Shura undertakes a Madani Mashwara among representative Islamic brothers held in the global Madani Markaz Fazan Madina. We love Dawat Islami. Rukn Shura and Nizam Pakistan Intizam Kabina Haji Muhammad Shahid Attari meets several Islamic brothers in Saidarabad, Faisalabad. We love Dawat Islami. An Ijtima Zikr-e-Naat is held at the global Madani Markaz Fazan Madina, Babul Madina, Karachi. We love Dawat Islami. Mubalik Dawat Islami and Rukn Shura Haji Muhammad Rafi Attari visits an ailing Islamic brother at his residence. We love Dawat Islami. A Sunni-inspired Ijtima is held in Hind Makki Kabina. We love Dawat Islami. A Sunni-inspired Ijtima is held in Nairobi. We love Dawat Islami. A Talbati Ijtima is held for the special Islamic brothers in Karnataka. We love Dawat Islami. Mubalik Dawat Islami and Nizam Pak Sultani Kabina condoles the bereaved family of an Islamic brother at the death of his mother in Gujarat. We love Dawat Islami. The details. Mubalik Dawat Islami and Nigrani Markazi Majlis Shura Maulana Haji Muhammad Imran Attari Sallamahul Bari undertook a Madani Mashwara among provincial representative Islamic brothers held in the global Madani Markaz Fazan Madina, Karachi. In this Madani Mashwara, Nigrani Shura presented the Islamic brothers with his Madani pearls. Let's watch some clips of it. اخلاق مبلغ دعوت اسلامی کے 19 حروف کی نسبت سے ذمہ داران کے لیے 19 مدنی پھول. مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں، علماء اہل سنت کا ادب کریں. تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر تنظیمی ذمہ دار سے بھی بروز قیامت ایک ایک ماتحت کے بارے میں باز پرس ہوگی. حاکم نہیں، خادم بن کر رہیے اور اپنے دل کو عاجزی کا خوگر بنائیے. آپ کا منصب کر کے دکھانا نہیں، فقط کوشش کیے جانا ہے. کامیابی دینے والی ذات رب کائنات عز و جل کی ہے. ہر مدنی تنظیمی کام کے آغاز میں دل ہی میں صحیح دعا کی عادت بنائیے. دارالمدینہ کیا ہے، کیسا چل رہا ہے اور اب کیسا چلے گا، کے بارے میں ہماری کیا طریقہ کار بن رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عظیم غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، جو معاشرے میں منفرد انداز سے تبلیغ اسلام و سنیت کے لیے سرگرم عمل ہے، اور اس وقت تک دنیا کے 163 ممالک اور 55 سے زائد اہم ترین شعبہ جات میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر رہی ہے. اور آج ہمارا یہ مشورہ دعوت اسلامی کی طرف سے ایک اور اہم پیش رفت، ایک اور عظیم کارنامے کی طرف بڑھتا قدم ہے، جو انشاءاللہ عز و جل مستقبل قریب میں اسلام و سنیت کی خدمات کے باب میں ایک حسین اضافہ ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ عز و جل ایک نئی تاریخ رقم کرے گا، اور وہ ہے دارالمدینہ. دارالمدینہ کیا ہے؟ ایک مکمل نظام تعلیم و تربیت جو کہ عین شریعت مطہرہ کے مطابق ہو. بہت ضروری تھا ایسے تعلیمی اداروں کا قیام جن کی منشا رضائے رب الانام و رضائے شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم و عز و جل ہو. ایسے تعلیمی اداروں کا قیام
جن کی بنیاد نیکی اور تقوی اور مدنی انعام ہو. ایسے تعلیمی اداروں کا قیام جس میں امتی محبوب کی آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی ہر ممکن سعی کی جا سکے. پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کے نصاب کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیجیے. فرض علوم اس میں رکھے جائیں گے، قرآن پاک کی تعلیم رکھی جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل ایک بہترین انگلش اور عربی میں بیان کرنے والے مبلغ پیدا کیے جائیں گے. عربی اور انگلش میڈیم ہوگا انشاءاللہ. دارالمدینہ میں تعلیم فری آف چارج ہوگی، مگر معیار تعلیم و تربیت، نظم و ضبط پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. کیا دارالمدینہ میں مدنی حلیے کا ہونا ضروری ہے؟ دارالمدینہ میں مدنی حلیے کا ہونا یہ اصول ہے. مدنی منع کا ایسا ہی مدنی حلیہ ہوگا جیسے مدنی منوں کا باغ ہوتا ہے، وہی مدنی حلیہ ہوگا. یہ یونیفارم ہوگا ہمارا. دعوت اسلامی کا جو مدنی حلیہ ہے یہ دارالمدینہ کا، چاہے پڑھنے والا ہو یا پڑھانے والا ہو، اس کا یونیفارم یہی ہے. مدنی پھول یا اس طرح کے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ ہماری جلوت و خلوت ایک سی ہو جائے، کہ ہم جیسے گھر میں بیٹھیں تو وہی جس طرح سے ہمارے باپا جان ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح باپا کا چلنا، باپا کا کھانا، وہ انداز ہمارے اندر آ جائے. باہر ہم جب سڑک پر چلیں یا مسجد میں جائیں، کسی سے ملاقات کریں، کسی سے بات کریں اور کسی کی طرف دیکھنے کا انداز ہمارا ایسا ہو جائے. ایسا کچھ ارشاد فرمائیں، ایسا طریقہ عنایت فرما دیں کہ ہماری جلوت و خلوت ایک ہو جائے اور ہم کامل مرید بننے میں کامیاب ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. آمین. دیکھیے، جلوت اور خلوت، تنہائی اور لوگوں میں رہنا، ان دونوں کو ایک بنانے سے مراد یہی ہونی چاہیے کہ یہ دونوں نیک ہو جائے، دونوں میں تقوی آ جائے. یعنی خلوت اور جلوت دونوں بے باک ہو جائے. خلوت بھی بے باکی، جلوت بھی بے باکی. جلوت میں بھی بے شرمی، خلوت میں بے شرمی، یہ نہیں ہے. یقیناً اس سے مراد یہی ہے کہ چاہے ہم اکیلے میں ہوں یا لوگوں میں ہوں، ہمارا انداز تقوی اور حیا والا انداز ہونا چاہیے. اس کی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، کہ مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ مجھے میرا رب دیکھتا ہے. اب وہ اکیلے میں ہے تب بھی اس کا یہ عقیدہ اور ایمان موجود ہے، وہ لوگوں میں تب بھی اس کا یہ عقیدہ اور ایمان موجود ہے. سب سے بڑھ کر جس سے حیا کرنی ہے وہ ہمارا رب کریم ہے، کہ بندے کو اپنے رب سے حیا آنی چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں چاہے لوگوں میں کروں یا تنہائی میں کروں. لوگوں میں کرے گا تو حیا کے تقاضے مزید بڑھ گئے کہ اللہ سے بھی حیا کرنی ہے، اب اس نے اس کی بندوں سے بھی حیا کرنی ہے کہ میں ایسا کام بھی نہ کروں جس سے لوگوں میں میری وجہ سے تنفیر پھیلے، یعنی نفرت پھیلے، لوگ دین سے دور ہوں. تو جب اس طرح کی کیفیت بنیں گی تو امید ہے انشاءاللہ تعالی اس میں کافی کردار میں ستھرائی نصیب ہوگی. اس کے لیے پھر مطالعہ بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دوں، امیر علیہ سنت کا رسالہ باحیا نوجوان، اس کا کثرت سے مطالعہ کریں. احترام مسلم باحیا نوجوان، اس کا کثرت سے مطالعہ کریں. ہم انشاءاللہ عز و جل ہمیں انداز پتہ چلے. اعظم کا اظہار، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی رکنی شورا اینڈ نظام پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری met several Islamic brothers belonging to different walks of life in Sadarabad, Faisalabad. During the meeting, he motivated the participant Islamic brothers to travel in Madani Qafilas. Moreover, Rukni Shura presented the participants with the booklets as gifts which were published by Maktabatul Madina. Meanwhile, a stall of Tawizat Attariya and a Madani Tarbiyat Gah was also established where the Islamic brothers had their names enlisted for Madani Qafilas. مقبول جہاں بر میں خدا
صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا صدقہ تجھے رب Alhamdulillah Azza wa Jal, an Ijtima Zikr Naat was held at the Global Madani Markaz, Fazan Madina, Babul Madina, Karachi. In this Ijtima Zikr Naat, Muballigh Dawat Islami presented the Islamic brothers with his Madani pearls. Afterwards, Naat Khwani was also done. مسلم شریف میں ہے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے اور جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے. پیشگی معاف کرنے کی فضیلت. احیاء العلوم میں ہے کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا, یا اللہ عز و جل میرے پاس صدقہ و خیرات کے لیے کوئی مال نہیں, بس یہی کہ جو مسلمان میری بے عزتی کرے میں نے اسے معاف کیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی آئی, ہم نے اس بندے کو بخش دیا. رسول اللہ بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا, میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا. گناہوں کی بڑی ہے عادت یا رسول اللہ, گناہوں کی بڑی ہے عادت یا رسول اللہ, گناہوں کی بڑی ہے عادت رسول اللہ. Alhamdulillah Azza wa Jal, Muballigh Dawat Islami, Rukn Shura Abu Madani Haji Abdul Habib Attari delivered a Sunnah-inspired bayan in an overseas Sunnah-inspired Ijtima held for personalities in an Arab country. In this bayan, Rukn Shura gave the Islamic brothers an introduction of various departments of Dawat Islami and mentioned the expenditure incurred on these departments. He gave them a mindset to support Dawat Islami whether physically or financially. On the conclusion, Rukn Shura motivated the Islamic brothers to attend the weekly Sunnah-inspired Ijtima regularly and punctually. After bayan, he met the Islamic brothers and had them make good intentions. پر
Alhamdulillah Azza wa Jal, a Sunnah-inspired Ijtima was held in Hind Makki Kabina with respect to the birth anniversary of Imam Ahl Sunnat, Mujaddid Din Millat, Shah Imam Ahmad Raza Khan alayhi rahmatur rahman. In this Ijtima, Muballigh Dawat Islami and Nigran Kabina delivered a Sunnah-inspired bayan on the biography of Ala Hadrat. During bayan, Nigran Kabina gave a mindset to the Islamic brothers to lead their lives according to the lifestyle of Imam Ahl Sunnah. On the conclusion, he motivated the participant Islamic brothers to travel in Madani Qafilas with the intention to convey the virtues to the soul of Imam Ahl Sunnah. Let's watch some clips of it. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. Muballigh Dawat Islami and Rukn Shura Haji Muhammad Rafi Attari visited an ailing Islamic brother at his residence. Meanwhile, Rukn Shura gave that ailing Islamic brother a mindset to observe patience. Afterwards, he did dua for his recovery. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار. Alhamdulillah Azza wa Jal, Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhul Aliyah presented all of us a Madani aim that I must strive to reform myself and the people of the entire world, Insha'Allah Azza wa Jal. According to this Madani aim, not only the populace are reforming themselves, but they are also striving to reform the lifestyle of those special people who cannot speak and hear. Acting upon this Madani aim, a Tarbiyati Ijtima was held under Dawat Islami for the special Islamic brothers, those are deaf and dumb, in Karnataka. In the end, Nigran Kabina met with the Islamic brothers. Let's watch some inspiring scenes of it. Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, you were watching Madani News of Dawat Islami. We'll bring some more Madani news for you. Keep watching Madani channel. Fight against backbiting will continue, Insha'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. دعوت اسلامی تیری سے نور بسی ہو